آپ کا رویہ، آپ کا خیال دنیا کی زندگی گزارنے کے بارے میں، تو یہ سبب بنتا ہے اللہ کی بخشش کا یا اللہ کے شدید عذاب کا؟ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل ہے، لیکن ایک صفت اور یعنی اور بھی اس کی ہے کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ تعالیٰ داعی قرآن سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بڑا درد دینے والا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ اپنی جگہ صحیح ہے جو بھی میں نے کہا، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ ہمیں آج کے مسلمان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یا اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، دیکھیں عمومی رویہ ہمارا کیا ہے، قومی رویہ، کوئی غرض نہیں ہے ہمیں، نہ اللہ کے بخشش کی اور نہ اس کے نہ بخشنے کی۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے۔ بہرحال شرک آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غفور الرحیم اور شدید العقاب، شدید العذاب، شدید العقاب، مختلف صیغوں میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات اس میں آپ نوٹ کریں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کا آنا اور پھر دنیا سے جانا یہ تو برحق ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، یعنی دنیا سے چلا جائے گا۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انتقال ہو جائے گا اس کا، لیکن جب جائے گا یہ تو یا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، کیوں کہ اس نے ایسی زندگی گزاری جو بخشنے کے قابل تھی، اور اس نے اللہ سے اپنے آپ کو دنیا میں بخشوا لیا، اور یا اس کو پھر شدید عذاب ہوگا، اور وہ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اللہ کی بخشش اللہ سے اپنے یعنی بخشش نہ کروائی۔ دیکھیں، مسئلہ سارا دنیا کا ہے، اور ایک بات میں انتہائی سادہ الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کا رویہ، آپ کا خیال دنیا کی زندگی گزارنے کے بارے میں، تو یہ سبب بنتا ہے اللہ کی بخشش کا یا اللہ کے شدید عذاب کا؟ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اچھا دیکھیں، میں اور زیادہ اس میں سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کر دوں، اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہو گئی اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا اور آخرت کو آپ نے بھلا دیا، یعنی آخرت کی زندگی کو اہمیت نہ دی، تو پھر آپ کی بخشش مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ادھورے دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ مکمل دین اگر آپ نے قبول نہ کیا، اور وہ کیسے آپ قبول کریں گے؟
جبکہ آپ کا یقین دنیا کی زندگی پر ہے اور آپ کے لیے دنیا کی کامیابی کی اہمیت ہے، تو پھر تو آپ دین دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، دین تو اس شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، بخشنے والی یا عذاب دینے والی، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ عزیز ذو انتقام، یہ دونوں صفات ہیں۔ تو اگر آپ کا یقین نہیں ہے آخرت کی زندگی پر، دیکھیں باتیں بالکل سادی سادی ہیں، اگر دنیا کی کامیابی آپ کی نظر میں اہم ٹھہری تو آخرت کی کامیابی آپ کے لیے اہم نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں صاف کلیئر بات یہ ہے کہ ہمیں آج کے مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کو یقین ہے دنیا کی زندگی پر، اس کا رخ ہے ظاہر کی طرف، یہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے، پھر دین اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ دیکھیں بڑی مختصر بات ہے لیکن بڑی اہم ہے اور بڑی مرکزی بات ہے یہ، دین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور ہم دین کے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، جیسی مرضی ہوتی ہے آپ ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کا حکم اہمیت نہیں رکھتا۔ دیکھیں بہت سادی سادی باتیں ہیں یہ، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، سارا مضمون میرا قرآن ہی کے مطابق ہے۔ اگر آپ طالب دنیا بن گئے یا دنیا کی زندگی کی آپ کے لیے اہمیت ہو گئی، اہم ٹھہری ہے، پھر آخرت، دیکھیں آخرت کا جب میں نام لیتا ہوں تو آج کا مسلمان تو کلیئر بات ہے کہ آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، اس کا یقین دنیا پر ہے، اس کا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ آپ اپنے دیکھیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اپنے خیالوں کو دیکھ لیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ دنیا فقط، آخرت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ہمارے صبح و شام خیال دنیا میں گزرتے ہیں، دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی ہمیں یقین نہیں ہے اس کا، بلکہ انسان عام طور پہ دیکھیں موت کو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں، اور موت، تکلیف، رنج، اس سے ہم بچتے ہیں، انتہائی کوشش کرتے ہیں بچنے کی۔ تو وینٹیلیٹر پہ دیکھ لیں نا جو مریض ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ مطلب وینٹیلیٹر پہ چلو، وینٹیلیٹر زندہ تو ہے، چلو وینٹیلیٹر پہ ہی کیوں نہ ہو، زندہ تو ہے۔ تو مجھے خیر اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ علاج کی کوشش کر سکتے ہیں مریض کے، لیکن اہمیت کی بات ہے۔ اور دیکھیں سارا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، کامیابی یا ناکامی کا دنیا کی زندگی، یہ اہمیت پہ ہے۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کی کتاب میں وہ شخص کافر ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کے لیے شدید عذاب کی وعید ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں، ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، ویل تباہی ہے شدید عذاب کی
کافروں کے لیے من عذاب شدید، ویل للکافرین من عذاب شدید. اب کون ہے یہ کافر؟ تو بات تو دیکھیں، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، یہ تو اللہ ہی ہمیں بتائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کی نسبت دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. ہمیں دنیا کی زندگی پسند ہے، اس میں مزے کرنا اور آرام سے زندگی گزارنا، رنج سے پرہیز کرنا. آپ دیکھ لیں نا، ہر تکلیف سے بچا، آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، ہر مصیبت سے بچا، ہر تکلیف سے بچا، ہر آزمائش سے بچا. یہی ہماری دعائیں ہیں. اور عملی طور پہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں اس بات پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.